أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں؟ عباس، جوہر، افنان آپ ٹھیک ہیں؟ ناز، فاطمہ، بطول اور رئیسہ؟ جی الحمدللہ مولانا۔ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ نحو میں توابع کے بارے میں چل رہی تھی۔ جی رئیسہ، توابع کی لغوی تعریف، لغت میں توابع کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفینیشن: توابع تابع کی جمع ہے۔ جی رئیسہ بولیے۔ تابع کی جمع یعنی کیا مطلب؟ اتباع نہیں اتباع کرنے والا۔ اتباع کرنے والا۔ جی جمع توابع یعنی اتباع کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ اصطلاح میں توابع کسے کہتے ہیں؟ کچھ کلمات ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ اس کا اعراب تبعی ہوتا ہے۔ اتباع کرتے ہوئے اس کا اعراب تبعی ہوتا ہے۔ اصلی تبعی اعراب کے مقابلے میں کون سا اعراب ہے؟ اعراب اصلی۔ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ اعراب اصلی کلمہ جو جملے میں اپنا مقام حاصل کرتا ہے، اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے جو اعراب لیتا ہے، جو اعراب عامل سے لیتا ہے ڈائریکٹ، اسے اعراب اصلی کہتے ہیں۔ لیکن اعراب تبعی یعنی جب کلمہ اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کرتا ہے، اس کی اتباع میں اس کا اعراب لیتا ہے، جسے اعراب تبعی کہتے ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ماقبل کی اتباع کرتے ہوئے اعراب لیتی ہیں: نعت، تاکید، عطف نصب، عطف بیان اور ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے نعت کے بارے میں، اور ان نعت اور عطف بیان کو چھوڑ کر باقی 3 جو ہیں وہ کون کون سے؟ تاکید، عطف نصب اور بدل۔ یہ اعراب میں اتباع کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ تاکید ساتھ اعراب میں اپنے مطلوب کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن جو نعت اور عطف بیان ہیں وہ میں سے 4 چیزوں میں اپنے مطلوب کی اتباع کرتے ہیں۔ بولیے ناز، فاطمہ، سمری، ناز، فاطمہ، رئیسہ، رئیسہ، بطول۔ نعت اپنے مطلوب کی 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرتی ہے، ایسی عطف بیان بھی اپنے مطلوب کا 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرتی ہے۔ اعراب، جنس، مذکر مؤنث، عدد، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، اور تعریف۔ ٹھیک ہے، باقی صرف اعراب میں کرتے ہیں۔ کون کون؟ تاکید، بدل، عطف نصب۔ نعت کی تعریف اور عطف بیان کی تعریف تقریباً سیم ہے، دونوں ہی کام سیم ہے، نام اور صورتیں الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نعت ایک ایسا تابع جو اپنے مطلوب کی خصوصیات میں کچھ کو بیان کرے۔ جاء رجل عالم میں عالم نے رجل کی اس خصوصیت کو بیان کیا، علم کی خصوصیت کو بیان کیا۔ جی عطف بیان بھی اپنے مطلوب کی توضیح اور ڈیٹیلز کے لیے آتا ہے، جیسے قال علی بن حسین زین العابدین۔ جی سمجھ میں آیا؟ اور کیا بتایا تھا؟ پھر تاکید کے بارے میں بتایا تھا۔ تاکید کلمے کا کس کلمات کا لانا تاکہ وہ اس کے اپنے مطلوب کی تثبیت کا سبب بنے، تقریر اور محکم ہونے کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، جس پہ کہتے ہیں زور دینا۔ اور یہ تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے، لفظی اور معنوی۔ تاکید لفظی یعنی مطلوب کے لفظ کو ریپیٹ کر دینا، یا تو لفظ کو ریپیٹ کر دینا کہ ہم معنی۔ تاکید معنوی الفاظ کلمات ہیں جو مطلوب کے بعد لائے جاتے ہیں تاکید کے لیے، نہ ادوات تاکید کہا جاتا ہے، اور یہ معمولاً یعنی اکثر اپنے مطلوب کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ نفس ہے، عین ہے، جی تسنیہ کے لیے ہے، جی کل، اجمع وغیرہ یہ جمع کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی۔ پھر اس کے بعد عطف نصب، جسے عطف بالحرف بھی کہتے ہیں۔ عطف نصب جسے جی عطف، یہ 10 حروف ہیں، عطف 9 گنائے ہیں، 9 حروف ہیں عطف، واو، فا، ثم، حتی، او، ہم، بل، لا، ان کے ذریعے سے کسی کلمے کو
دوسرے کلمے کے اوپر عطف کرنا، جسے عطف کیا جائے اسے معطوف کہتے ہیں، جس پہ عطف کیا جائے اسے معطوف علیہ، اور یہ بھی اعراب میں اتباع کرتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بدل پڑھا تھا، نہیں بدل لفظ سے ہی تعریف سمجھ مارے اس کا بدل ہے وہ بدل، جا مثلا میں کہوں قرات مثلا قطع سعیدون، سعید قد کاٹا گیا، سعید نہیں کاٹا گیا، یا تو وہ اس کا بدل یعنی کیا یہ وہ نہیں یہ، ٹھیک ہے، بدل یعنی اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ بدل کی تعریف کیا بتائی تھی اپنا؟ ایسا تابع ہے کہ جو جملے میں جو حکم بیان ہوا ہے اس سے مراد وہی ہے بدل کے، اگرچہ مطلوب کی طرف حکم کی نسبت دے دی گئی ہے، نسبت مطلوب کی طرف دے دی گئی ہے اس کے، لیکن حکم سے مراد اصل میں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ناس فاطمہ قطع سعید یا بدل ایک ایسا تابع ہے جو ایک کلمے کی اتباع کرتا ہے، کہ تابع ہے جو جملے میں حکم بیان ہوا ہے، یا جملے میں کیا حکم بیان ہوا کاٹنے کا، اس حکم سے مراد اصل میں یہی ہوتا ہے، جملے میں نسبت اس کی طرف دے دی گئی ہے، اس کے مطلوب کی طرف، اس حکم کی نسبت اس کے مطلوب کی طرف دے دی جاتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ بدل ہی ہوتا ہے، اس حکم سے بدل ہم ہوتا نے ہے۔ کچھ قسمیں بتائی تھی، بدل کل از کل، بدل کل، ٹھیک ہے، بدل کل از، بدل جز از کل، یعنی کل کا کل، صراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ نعمت نازل کی ان کا راستہ، وہی تو پورے کا پورا صراط مستقیم ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے بدل جز از کل، یہ ہاتھ اس کل کا جز ہے نا سعید کا جی، لیکن وہ ہوتا ہے بدل اجتماع، جو کہ نہ کہ کل ہوتا ہے نہ اس کا جز ہوتا ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، مطبوع سے ریلیٹڈ، مطبوع سے ریلیٹڈ شخص سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس کا علم، اس کے کپڑے، اس کے رشتے دار، جو بھی اس کا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو اسے کہتے ہیں بدل اجتماع، ٹھیک ہے، بدل اجتماع، اور یہ بھی فقط اعراب میں اتباع کرے گا، کس چیز میں؟ میں کہوں اعجبنی سعید، جو تعریف تھی اس میں پریکٹیکل کریں علم۔ بدل رئیسہ ایک ایسا تابع ہے جو جملے کے اندر حکم بیان ہوا ہے، کیا حکم بیان ہوا ہے؟ تعجب کا، اس حکم سے مراد میں یہ بدل ہی ہوتا ہے، لیکن جملے میں اس کی نسبت اس کے مرفوع کی طرف دی گئی ہے، تعجب کی نسبت سعید کی طرف دی گئی ہے نا، جو فائل ہے ایک ایسا فائل ہے ایسا ہے مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد ہے، اس فعل کی حکم کی نسبت اس کی طرف دی جائے، وہ فعل ایک حکم ہی تھا، اس حکم کی نسبت مرفوع کی طرف دی گئی ہے جملے میں، لیکن اس حکم سے مراد اصل میں یہ بدل ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب کیسے کریں گے؟ قطع فعل ماضی مجہول مبنی بر فتح، سعید نائب فاعل، مرفوع ہے کیونکہ اس میں مرفوع ہے، فعل مجہول کے بعد ہے، اس کی نسبت دی گئی، یدہ مرفوع ہے کیونکہ یہ بدل ہے، کیونکہ یہ جس کا بدل ہے مبدل منہ وہ مرفوع ہے، تو اس کی اتباع میں اس نے بھی رفع لیا ہے۔ اعجبنی کی ترکیب کریے افنان، اعجبنی فعل ماضی، اعجبا ٹھیک ہے، فعل ماضی مبنی بر فتح، نون بقایا یہاں محل منصوب ہے تو مفعول ہے، سعیدون بدل ہے، مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ سعید مرفوع ہے، اتباع میں ناصب ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم میں علم مضاف ہے، ہو مضاف الیہ، ہی مضاف الیہ مجرور ہے محلان، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور، قصہ آپ نہیں بول رہی ہیں، ٹھنڈ مان گئی، درس 21واں درس ہے جی، سمجھ میں آیا؟ بولیے جی، عطف نسق، عطف بیان اور بدل، عطف نسق، عطف بیان اور بدل، عطف نسق یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی، نئی بار ہے جی، عطف نسق یا عطف الحرف
ترجائیت کہاں پر ہے؟ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں بین تابع و مطبوع، تابع اور مطبوع کے درمیان، تابع اور مطبوع کے درمیان یہ بے حروف میں سے کسی ایک کے ذریعے ارتباط برقرار، ریلیشن اور تعلق برقرار کیا جائے کہ اس صورت میں تابع کو کیا کہیں گے؟ معطوف، اور جس پر عطف کیا جا رہا ہے اسے مطبوع کو معطوف علیہ۔ تابع کا اراد، تابع جو ہے اس عطف میں یعنی عطف نسق میں جو تابع ہے وہ فقط اعراب میں اپنے ما قبل کلمے کی اتباع کرے گا، جیسے جا سعید و علی میں علی تابع ہے، یہ فقط معطوف ہے، حرف عطف کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے، یہ معطوف علیہ ہے، اپنے یہ مطبوع ہے، یہ فقط اعراب میں اتباع کرے گا۔ اس مثال میں علی جو کہ تابع ہے اعراب رفع میں سعید کی اتباع کی ہے جو کہ اس کا مطبوع ہے۔ ٹھیک ہے، بولیے جی اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ حروف عطف 9 حرف، 9 حرف ہیں، واو، فا، ثم، حتی، او، ام، بل، لا، لاکن۔ جا سعید ثم علی، سعید آیا پھر علی آیا۔ ہم نے علی کو ثم کے حرف عطف کے ذریعے سے سعید کے اوپر عطف کیا، لہذا علی ہے معطوف، یہ حرف عطف ہے اور یہ معطوف علیہ، یہ تابع، یہ مطبوع، اس کی اتباع کس چیز میں کی ہے؟ اعراب میں۔ ما جا سعید، سعید نہیں آیا، بل علی، بلکہ علی آیا۔ علی کو ہم نے حرف عطف بل کے ذریعے سے سعید جو کہ عطف کیا، یہ معطوف علیہ، وہ معطوف ہے۔ عطف نسق بر سے قسم است، عطف اسم بر اسم، اسم کا اسم پر عطف کرنا، ادھر سے صرف آوی نحو، صرف پڑھو یا نحو کو ہم نے اسم ہے او کے ذریعے سے صرف کے اوپر جو کہ اسم ہے اس پر عطف کیا۔ عطف فعل پر فعل، فعل کا فعل پر عطف، لنحییا بہ بلدۃ میتا، ہم نے ونسقی ہے واو کو ذریعے سے نسقیا فعل مضارع جی منصوب ہے، کیوں فعل مضارع منصوب ہے؟ یہ نسقیا، نسقی حالت رفع میں نسقی اور حالت جزمی میں یا مل جائے گی لم نسقی، لیکن حالت نصبی میں فتح ظاہر رہتا ہے، لم یرمی لن یرمیا، تو یہ نسقیہ منصوب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے منصوب ہے تو کوئی عامل تو ہوگا، کہا کہ ہاں ہے نا، واو کے اس نے اس کا اعراب اصلی نہیں ہے، تبعی ہے، نسخی کو واو کے ذریعے سے حرف عطف کے ذریعے سے نوحیہ کے اوپر عطف کیا، نوحیہ ہے لام کی وجہ سے منصوب، لام ہے نصب دینے والا نصب ہے نا، یہ لام علت، تو اب اس کے اوپر نصب ہے تو اس کی وجہ سے اتباع میں بھی اس نے نصب لیا، ہم نے فعل کو فعل پر عطف کیا۔ عطف جملے پر جملے، جملے کو جملے پر عطف، ایاک نعبد کے اوپر ہم نے واو کے ذریعے سے ایاک نستعین کو عطف کر دیا، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو کہ نعت کی طرح اپنے مطبوع کی توضیح کے لیے آتا ہے، جیسے قال علی بن حسین زین العابدین، تو زین العابدین تابع ہے، اتباع کس کی علی بن حسین کی، یہ فقط اعراب میں اتباع کرتا نہیں، یہ چار چیزوں میں ٹھیک ہے، نعت کی طرح اعراب دیکھیے علی زین بھی مرفوع، علی معرفہ زین بھی معرفہ، کیوں معرفہ ہے زین؟ عابدین کی طرف مضاف ہے نا، علی معرفے کی طرف مضاف، علی مذکر زین مذکر، علی معرفہ یہ معرفہ، علی مفرد یہ مفرد، علی مرفوع یہ مرفوع، چار چیزوں میں اتباع کرتا ہے، تو زین العابدین تابع ہے، اتباع کر رہا ہے چار چیزوں میں، علی ابن حسین کی یہ اس کا مطبوع ہے، لہذا زین العابدین چونکہ علی ابن حسین کی توضیح دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ عطف بیان، تو زین العابدین عطف بیان ہے علی ابن حسین کے لیے، اور اس کی توضیح دے رہا ہے کہ منظور از علی ابن حسین کے علی ابن حسین سے مراد امام سجاد ہیں۔ عطف بیان از نظر مطابقت با مطبوعش، عطف بیان اپنے مطبوع سے مطابقت کے لحاظ سے مانند نعت کی طرح ہیں، جیسے نعت اپنے منعوت کی 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرتا تھا، یہ بھی وہی کرے گا، اعراب میں، جنس میں یعنی رفع نصب جر، جنس میں مذکر مؤنث ہونے میں، اور عدد میں یعنی مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، معرفہ نکرہ ہونے میں اپنے مطبوع کی طرح ہوتا ہے۔ جا ابو کا علی، دیکھیے 4 چیزیں، یہ مرفوع تو یہ مرفوع، یہ مذکر تو یہ مذکر، یہ مفرد تو یہ مفرد، یہ معرفہ تو جا ابو کا علی، تمہارے پاپا آئے، علی تمہارے پاپا علی آئے، توضیح دی ابو کا کیا نہیں،
یہ زیادہ توسیع جب ہوگی جب میں کہوں جا ابو ہو اس کے پاپا ہے، علی ہو اس کے پاپا کون؟ علی۔ اب بدل ایک ایسا تابع ہے کہ مقصود اصلی یہی ہے، کس سے مراد یہی ہے، وہ حکم کے در جملے بیان شدہ، وہ حکم جو جملے میں بیان ہوا ہے اس حکم سے مراد اصلی یہی بدل ہوتا ہے، لیکن حکم جو ہے اس کے مطلوب کی طرف نسبت دے دی گئی ہے، حکم کی نسبت جملے میں اس کے مطلوب کی طرف دے دی گئی ہے، لیکن اس حکم سے مراد اصل میں یہی بدل ہوتا ہے۔ قرأت الکتاب نصفہ، میں نے کتاب پڑھی، تو یہاں پڑھنے کا حکم بھلے کتاب کی طرف لگایا ہے ناز فاطمہ، لیکن اس پڑھنے سے مراد اصل میں نصف کتاب ہے، سمجھ میں آیا؟ آدھی کتاب۔ یا مثال کے طور پر قطع سعید، سعید کاٹا گیا، تو بھلے ہی کاٹے جانے کی نسبت سعید کی طرف دی ہے جملے میں، لیکن اس سے مراد اصل میں یا دو، یہ بدل ہی اس کا حکم سے مراد ہے۔ اس مثال میں حکم خاندان بے کل کتاب نسبت دادی شدہ، پڑھنے کا جو حکم ہے پوری کتاب کے اوپر لگایا، قرأت الکتاب میں نے کتاب پڑھی، لیکن در حالی کے مقصود اصلی، لیکن اس کا اصلی مراد خاندان نصف کتاب اور آدھی کتاب پڑھنا ہے، جو کہ بدل ہے۔ توجہ، بدل فقط در اعراب عصمت ہوئے خود اشتبیت بھی کنات، بدل فقط اعراب میں اپنے مطلوب کی اتباع کرے گا، اور جو بدل کا مطلوب ہے اسے مبدل منہ کہا جاتا ہے، بدل جس کی اتباع کرتا ہے اس کو مذکورہ مثال میں کتاب مبدل منہ ہے، کیونکہ اس کا بدل لایا گیا ہے نصفہ۔ بدل دارائی اقسامی، بدل کے کچھ قسمیں ہیں کہ برخی ادانہ، ان میں سے کچھ یہ ہیں، ورنہ اور بھی قسمیں ہیں، آگے پڑھیں گے اگلی کتابوں میں، یہاں 3 دیے ہیں۔ بدل کل از کل، کل میں سے کل، ایسا بدل ہے کہ جو پورے مبدل منوں کی جگہ پر آتا ہے، کاملاً اس سے مطابق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم پورے کا پورا وہی ہے جو ان لوگوں کا راستہ جو جن پر نعمت نازل کی، تو مبدل منہ ہے، یہ صراط المستقیم مطلوب ہے، منصوب ہے، یہ کیوں؟ اہد فعل ہے، انت فاعل ہے، نا اس کا مفعول اول، صراط المستقیم مفعول صراط مفعول دوم میں، مستقیم اس کی صفت ہے۔ تو یہ پورے، کیونکہ یہ صراطہ منصوب ہے تو یہ صراطہ بھی منصوب ہے، کیونکہ یہ اس کا تابع ہے۔ کون سا تابع ہے؟ یہ بدل۔ اس آیت میں منظور صراط مستقیم، اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد راہ و صراط کسانیات، ان لوگوں کا راستہ صراط ہے کہ جن کے اوپر نعمتیں آئی ہیں۔ ایک ہو گیا بدل کل، ایک ہوتا ہے بدل جز از کل، جز کل میں سے، جز کل میں سے اس کا پارٹ، ایک ایسا بدل ہے کہ جو مبدل منوں کا جز ہوتا ہے، جیسے علی کا جز ہے ہاتھ، اس کا ہاتھ، پیر، سر، آنکھ، کان، ناک اس کا جز ہے نہیں؟ دیکھو سورقہ علیون، علی چرا لیا گیا، مالہ، بھلے چوری کا نسبت علی کی طرف لگائی گئی ہے، لیکن مراد اس سے اس کا مال ہے، یہ کون سا بدل ہے؟ بدل استعمال، جی بدل استعمال، کیونکہ علی کا مال اس کا جز تھوڑا ہی ہے، نہ کل ہے نہ جز، بلکہ اس سے مربوط ریلیٹڈ ہے اس کو۔ تو میں کہوں سورقہ زیدون مالہ، زید چوری کر لیا گیا، چوری کرنے کا حکم، چوری ہونے کا حکم بھلے زید پہ لگا ہے، لیکن مراد اس سے اس کا مال، اس کا مال چوری ہوا ہے، اور وہ ہے بدل اجتماع۔ آئیے، تو یہ بدل جو کل ہے، تو ید علی کا ہاتھ اس کا جز ہے نہیں، تو کاٹے جانے کا حکم بھلے اس جملے میں علی پہ لگ رہا ہو، قطع ہونے کی نسبت فاعل کی طرف تو لگتی ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف تو لگتی ہے، تو جملے میں بھلے ہی کاٹے جانے کی نسبت علی کی طرف ہے، لیکن مراد اس کاٹے جانے سے یہ ہے، اصل میں یہ مراد، تو علی مبدل منہ ہے کیونکہ اس کا بدل لایا گیا ید، اور ید جز ہے نا کل میں سے، پورے کا پورا علی تھوڑا ہی اس کا ہاتھ اس کا حصہ، تو اب مطلوب مرفی ہے نائب فاعل ہونے کی بنا پر، قطع فعل مجہول، تو یدہ بھی اس کی اتباع میں مرفوع۔ ایک ہوتا ہے بدل اشتمال، ایک ایسا بدل ہے کہ جو مبدل منہ سے ریلیٹڈ امور میں سے کوئی ایک چیز ہو، علم ہو اس کا، اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ، وہ کپڑے، علم،
ٹھیک ہے، یا غصہ، یہ سب اس سے ریلیٹڈ. اعجبنی سعید علمہ، مجھے سعید نے تعجب میں ڈالا. تو بھلے تعجب میں کی نسبت سعید کی طرف دی جا رہی ہے، لیکن اس سے مراد اس کا علم ہے، جو کہ سعید کا جز نہیں ہے، نہ اس کا کل ہے، بلکہ اس کا مربوط چیز ہے. علم سعید سے ریلیٹڈ چیز ہے اس کا علم. کلمہ علمہ بدل اشتمال سیرا، اس لیے کہ علم نہ تو کل سعید ہے نہ جز ہے اس کا، بلکہ یہ کہ امور وابستہ بھی ہوا، بلکہ اس سے ریلیٹڈ امور میں سے ایک ہے. ترکیب میں نے ابھی کرائی تھی. آجبہ فعل ماضی مبنی بار فتح، نون نون وقایا، یا جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی بر سکون ہے بھلے ہی، لیکن مفعول بہی ہے مقدم، محلن منصوب ہے. سعید فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع آپ دیکھ ہی رہے ہیں ضمہ ہے. اس جملے میں سعید مبدل منہ ہے، کیونکہ اس کا بدل لایا گیا ہے، لہذا اس کی کوئی چیز اس کی اتباع کر رہی ہے تو یہ مطبوع ہے. لیکن علم مضاف ہے ہو کی طرف، لیکن یہ بدل اشتمال ہے، تابع ہے سعید کی اتباع کر رہا ہے اعراب میں، کیونکہ سعید مرفوع تھا تو علم بھی مرفوع ہے، اسی وجہ سے سعید مرفوع ہے. کیونکہ سعید مرفوع ہے تو یہ ہو ضمیر متصل ہے مبنی بر ضم ہے، لیکن محلن مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. آئیے تمرین پرسش و تمرین. توابع کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں. کیا؟ نعت، وجہ بدل، شباہت کیا ہے بھائی؟ عطف اپنی نصب. اگر چیز ان سب کی آپس میں وجہ شباہت کیا ہے؟ سیم کس چیز میں ہے یہ؟ کیونکہ ان سب کا اعراب ما قبل کلمے کی اتباع کرتے ہوئے اعراب ہوتا ہے. عطف نسب اور عطف بیان میں کیا فرق ہے؟ عطف نسب آپ جانتے ہیں حرف عطف کے ذریعے سے ما قبل کلمے پہ عطف کیا جاتا ہے، اتباع برقرار کیا جاتا ہے، لیکن عطف بیان تو اپنے مطلوب کی توضیح دیتا ہے، اس میں حرف عطف نہیں ہوتا. حروف عطف بنائیے، ترجمے کے ساتھ بتائیے. واو، فا، ثم، حتی، ام، بن، لو، بن، لا، ناکری. بدل کی تعریف. بدل ایک ایسا تابع ہے جو جملے میں حکم بیان ہوا ہے، اور حکم سے مراد حتمی بدل ہی ہوتا ہے. اگرچہ جملے میں نسبت اس حکم کی مطلوب کی طرف اس کے دے دی گئی ہے، لیکن اس حکم سے مضبوط مراد اصل میں یہی ہے. تو مثال سے توضیح دے دیجیے. تابع اور مطبوع ہے 5 گانے کے نام بتائیے. جو تابع ہیں ان کا نام اور جو مطبوع ہیں ان کا نام بتائیے. تابع نعت ایک تابع، اس کے مطبوع کا نام منعوت. نعت منعوت. نوٹ، موقع منوط، مؤکد، بدل معطوف ہے. بدل اشتمال کس طریقے کا بدل ہے؟ بدل اشتمال ایک ایسا بدل ہے جو مطبوع کے نہ تو کل ہے نہ جز ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں سے ایک ہے. کیوں اسے بدل اشتمال کہتے ہیں؟ شامل ہونا، کیونکہ اس کا الگ سے اس میں شامل ہوا ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے. نہیں، جی، نیچے کے جملوں میں آپ کو تابع اور مطبوع معین کرنا ہے کہ کون تابع ہے کون مطبوع ہے، کون سا تابع ہے کون سا مطبوع ہے، اور آپ کو اس کی نوعیت بیان کرنی ہے، کون سا تابع ہے کون سا. اور علامت اعراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. تو هل تستوي تابع ہے. کون سا تابع ہے؟ یہ معطوف ہے. کیا ہے؟ ام کے ذریعے سے یستوی پہ اور کون سا عطف ہے؟ یہ فعل کا فعل پہ عطف کرنا. ٹھیک ہے. اور بصیرو بھی تابع ہے، لیکن کون سا تابع؟ یہ بھی معطوف ہے. اس کو کہاں عطف کیا؟ اسم کو آما پہ، اسم کو اسم پر. آما مرفوع ہے، بصیر بھی مرفوع ہے، بس آما تقدیراً مرفوع ہے کیونکہ وہ اس میں مقصور ہے، لیکن بصیر تھوڑے ہی اس میں مقصور ہے، اس کا تو اعراب ہو رہا ہے ظاہر. ایسے والنور بھی تابع ہے. کون سا تابع؟ معطوف ہے، حرف عطف کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، مرفوع، علامت رفع ضمہ. تو بتائیے پہلا اس میں تابع بصیر ہے جو کہ معطوف ہے، اور اعما معطوف علیہ. حل یستوی معطوف ہے اور حل یستوی معطوف علیہ. نور معطوف ہے، ظلمات معطوف علیہ. کان الناس امة واحدة. کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین و منذرین. بتائیے یہاں کوئی تابع ہے؟ کہاں ہے؟
منذرینا تابع ہے، مبشرینا مطبوع ہے. کون سا تابع ہے منذرینا؟ عطف نصب. تو یہ معطوف کی معطوف علیہ کون سی چیز میں اتباع کی ہے؟ اعراب میں. کون سا اعراب ہے؟ مبشرینا. نصب میں اتباع کی ہے. مبشرینا منصوب ہے، علامت نصب یہ ہے. جو منصوب ہے بعثنا مفعول ہے، اللہ نے بھیجا نبی جینا. مگر یہ مبشر یہ تو حال ہے نا، مبشرینا حال کی بنا پہ منصوب ہے. مفعول بہی تو یہ ہے، اللہ نے بھیجا نبیوں کو در حالی کے مبشرینا. اچھا بیان نہیں ہو سکتا؟ نبیوں کو بھیجا اللہ نے. بولیے. چلیے بہرحال منذرینا معطوف ہے، مبشرینا معطوف علیہ ہے. اس کی نصب میں اتباع کی ہے. اگر یہ حال کی بنا پہ منصوب ہے تو اس وجہ سے نہیں. تو ٹھیک ہے جی مولانا. اور تو کوئی نہیں ہے اس میں تابع مطبوع اس مثال میں نہیں ہے. اچھا جی فا کیا ہے پھر؟ باس اللہ. چلیے آئیے معطوف ہے، معطوف فائے حرکت. تبارک اللہ رب العالمین عطف بیان ہے. توضیح دی نہیں تو رب مرفوع ہے کیونکہ یہ عطف بیان ہے. اللہ کا اعراب میں اتباع 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرتا ہے. تو اللہ مذکر تو یہ بھی مذکر، اللہ معرفہ تو یہ معرفہ کا بہرا معرفہ ہے. عالمی الف ہے، معرفے کی طرح مضاف ہو کے وہ بھی معرفہ حسب تعریف کر لیتا ہے، یہ بھی معرفہ ہے. اور یہ مفرد ہو کلا لئن لم تنتہی لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ. بتائیے یہ سب عطف بیان ہے. لنصفعا بالناصیۃ لیکن ناصیۃ کاذبۃ، کاذبۃ صفت ہے ناصیۃ کی یا خاطئۃ کی. یہ اس کی اتباع میں مجرور ہے. ناصیۃ کیوں ہے؟ کہ عطف بیان ہے. الا بعدا لعاد قوم ہود الا بعدا لعاد قوم ہود. یہ عطف بیان عاد کے لیے مجرور ہے اس پر عطف ہونے کی بنا پر. امام علی علیہ السلام انا من مکارم الاخلاق ان تصل من قطعك وتؤتي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. کون سا ہے اس میں تابع؟ معطوف ہے سارے. وتؤتي عطف فعل کا فعل پہ، من قطعك نہیں، من قطع پہ تو عطیہ کو عطف ہے تصلہ پہ. ان تصلہ من قطع کا یعنی ان تو عطیہ من حرم کا. اور یہ بھی واو بھی، یہ سب یہ قائم پہ عطف ہے تصلہ پہ. تصلہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. استشہدا امیر المومنین. کوئی ہے اس میں؟ علی بالکوفہ. کون کون سا تابع مطبوع ہے اس میں؟ عطف بیان کون سا ہے؟ علی. علی عطف بیان ہے. امیر المومنین معطوف یعنی اس کا عطف بیان آیا ہے. امیر المومنین شہید کر دیے گئے کون؟ اس کی توضیح دے رہے علی. مرفوع ہے عطف بیان ہونے کی بنا پر. وابنہ الحسین بے کربلا. وابنہ الحسین کیا ہے؟ یہ بھی عطف بیان ہے. بیٹے حسین. اور خود یہ وابنہ معطوف ہے جی علی کے اوپر عطف ہے، اسم کا اسم پر عطف ہے، اس لیے وابنہ مرفوع ہے کیونکہ علی مرفوع ہے واو کے ذریعے. ٹھیک ہے. قضیت الدین قضیت الدین ثلثہ. یہ بدل ہے. کیا ہے جی؟ بدل ہے. 1/3 قرض میں نے دین ہے. یہ قضیت الدین میں نے قرض ادا کر دیا.
بھلے ہی قضا ادا کرنے کا حکم پورے قرض کی طرف ہے لیکن اس سے مراد 1/3 بدل ہے، اور بدل اعراب میں اتباع کرتا ہے، اس لیے دینا منصوب ہے تو ثلثہ کون سا بدل ہے؟ کیوں؟ قرض کا 1/3 اس کا حصہ نہیں ہے، جز ہے، تو ہاتھ پیر ہی تھوڑے جز ہوتے ہیں، قرض کا جو ہے وہ 1/3 جز ہے، اور یہ آپ کا اشترائیتوں کا کے اوپر قضائیتوں کے اوپر نصفہ یہ بھی بدل ہے، بدل ہے جز اسکول، پوری زمین کا آدھا حصہ اس کا جز ہے، اس لیے عرض منصوب تو یہ بھی بات ہے۔ عجبت من الاسد، مجھے تعجب ڈالا شیر نے، اقدام اس کے چلنے نے، تو یہ کیا ہے؟ بدل اشتمال بدل ہے، بدل بھی اشتمال ہے لیکن اسد مجرور ہے، اس وجہ سے وہ بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ اقدامی نے اس کی شجاعت نے، تو شجاعت اس سے نہ تو اس کا حصہ ہے نہ ہی کل کا کل ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ۔ عجبت نی المدینہ، تو یا تعجب کا حکم مدینے پہ لگایا گیا لیکن ابنیتھا، مجھے شہر میں تعجب میں ڈالا، بھلے تعجب میں ڈالنے کی نسبت حکم مدینے کی طرف شہر کی طرف، لیکن اس سے مراد ابنیتھا ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگوں نے تعجب میں ڈالا، بلڈنگیں شہر کا حصہ ہے یا نہیں؟ بدل جز اسکول ہے، اور یہ واو کے ذریعے سے سرتنی فعل کو عجبتنی کے اوپر عطف کیا ہے، نظافتھا اس کا بدل ہے، جی مجھے خوش کیا سڑکوں نے، تو سڑکوں نے خوش، بھلے خوش کرنے کا نسبت شوارع سڑکوں کی طرف ہے لیکن خوش کیا اس کی صفائی میں، تو سڑکوں کا اس کی صفائی اس کا جز ہے نہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ کانا ابو الطیب، کانا ابو الطیب المتنبی، المتنبی کیا ہے؟ بدل عطف بیان ہے ابو الطیب کا، ابو الطیب نے شاعر حکیم، ابو الطیب شاعر حکیم تھا، کون ابو الطیب؟ المتنبی، اس کا متنبی، متنبی کہتے تھے اس کو، تو یہ عطف بیان ہے، تو ابو مرفوع ہے تو یہ متنبی بھی مرفوع ہے، فرق یہ ہے کہ کیونکہ یا ہے نا اس میں، اس وجہ سے تبدیل۔ شاعرن کیا ہے؟ خبر ہے کانا کی، لیکن حکیمن شاعرن کی نہیں، یہ خبر ہی ہیں دونوں خبر ہے، بہرحال متنبی عطف بیان۔ ترکیب کیجئے، کیا کیجئے؟ اور عام تمرین کل کریں گے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ترکیب کیجئے کے ساتھ ادھر سے اپنا، جی ناز فاطمہ قصہ کوئی تو کریں، جلدی جلدی، اذکر فعل امر جی بولیے، ناز فاطمہ آپ بولیے، پوری آپ بولو۔ اذکر فعل امر عبدنا فاعل امر عادی کا اس کا فاعل فاعل ہے، عبدنا مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے، مفعول به، ٹھیک ہے؟ النا مضاف الیہ ہے، عبدا کا مبنی پر سکون ہے نا، لیکن محلن مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، لیکن ایوبا منصوب کیوں ہے؟ جی کس آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیوں عطف بیان ہے، ایوبا یاد کرو ہمارے جو بندے کو، ہمارا بندہ ایوب، توضیح دیکھ نہیں تھی عبدا کی، عبد کی توضیح دی ہے نہیں کہ آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کیجئے قرآن کریم کا ناز فاطمہ کیجئے، کان الناس، کانا فعل ناقص مبنی پر ناس کا اسم ہے مرفوع ہے، امتن اس کی خبر ہے منصوب ہے، اس کی خبر منصوب ہے، اس کی صفت ہے، امتن واحد منصوب ہے۔ فبعث، بعث فعل ماضی مبنی پر فتح، اللہ اس کا فاعل مرفوع ہے، نبیین مفعول فاعل ہے، ہے، نبی مفعول منصوب ہے، ہے، لیکن مبشرین 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 مجھے مبشر ہے عطف بیان نہیں حال ہے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو حال کو مبشر ہیں اور منذر ہیں، تو یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے، لیکن منذرین اس لیے منصوب ہے کیونکہ مبشرین آپ عطف ہے، جی آئیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودان کیا فرمایا المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم العذاب اللہ اکبر المتزوج مبتدا نائم صفت خبر صفت ہے المتزوج النائم صفت ہے اس کی اگر یہ خبر ہوتی ناز فاطمہ یاد ہے ابھی مبادی میں کل کیا پرسوں کیا پڑھایا تھا جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس کے بیچ میں ایک ضمیر منفصل المتزوج هو النائم ہوتا اگر یہ خبر ہوتی اگر ٹھیک ہے ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو اگر وہ نہ لاتے خبر ہوتی اگر وہ نہ لاتے تو پھر صفت لگتی جو کہ یہاں پہ ہے ہی صفت المتزوج النائم وہ شادی شدہ جو سو رہا ہے سونے والا سوتا ہوا شادی شدہ خبر یہ ہے افضل ہے ہندا ظرف ہے منصوب ہے اللہ مضاف مجرور ہے من الصائم جار و مجرور متعلق ہے افضل کے اب ٹھیک ہے لیکن القائم اس کی صفت ہے الصائم کی جی اس کی ایک شادی شدہ کا سوتا ہوا شادی شدہ اللہ کے نزدیک اس کنوارے روزہ رکھے اور رات کو شب بیداری میں ان کی عبادتوں میں گزارے اس سے بھی افضل ہے شادی شدہ کا سونا بھی کنوارے کی عبادتوں سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ صفت ہے العذاب اور القائم صفت ہیں صائمے کی اور صائمے مجرور ہے من کی وجہ سے اس لیے وہ بھی اس کی اتباع میں مجرور ہیں ٹھیک ہے یہ تمرین عمومی ہے کل کر کے لائیے گا میں آپ لوگوں سے کراؤں گا کل وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پورے توابع سے سارے کے سارے توابوں سے اور پیچھے کی جو باتیں تو اس سے ریلیٹڈ ہوں گی 21 درس پورے ہوئے ہیں 3 درس بچے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے اب حروف اور جملے توابع ختم ہو گئے اب یہ وہ باتیں شروع ہوں گی جو جملے اور حروف سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد